الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 5 خصال عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ آخری عشرہ کی یہ پہلی رات ہے، یعنی گویا طاق رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو رہنمائی امت کو عطا فرمائی ہے، اس میں طاق راتوں کو خاص طور پر وصول کرنے کی اور اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اس لیے آج کی رات کو بھی نوٹ کر لیں. ویسے لیلۃ القدر کے سلسلے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ رات میں 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب اور عشاء. کوشش یہ ہو کہ یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام ہو. دوسرا یہ کہ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک عموماً لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ یہ خاص آدمی کے انشراح کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر آدمی اوابین اور دعاؤں اور تلاوت اور ذکر میں عشاء تک مشغول رہے تو انشاءاللہ بہت کچھ پا سکتا ہے. یہ تو ایک تنبیہ کی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اس زندگی میں اور دنیا کے اس قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اسی ایک نعمت یعنی زندگی کے اوپر موقوف ہے۔ یہ ہے تو آدمی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ جب ختم ہو جائے گی تو ساری نعمتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ سرمایہ اور دولت ہے جس کو لے کر انسان دنیا میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جو تربیت فرماتے تھے اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کی تربیت فرماتے تھے، اس میں تربیت کے لیے مختلف انداز اختیار فرماتے تھے۔ انہی مختلف اندازوں میں سے ایک یہ بھی انداز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے روشناس اور واقف کراتے تھے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کراتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر ان نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نعمتیں ضائع اور برباد نہ ہوں۔ خاص طور پر اس کی تاکید فرماتے تھے، چونکہ انسان کے ساتھ شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں اور وہ ہر وقت آدمی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کو ایسا کام جو آخرت میں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو کرنے نہ پائے۔ ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ کی ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات پڑھ کر سنائے گئے ان میں ایک مختصر ارشاد یہ پیش کیا گیا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک خصوصیت جو جوامع الکلم تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ مختصر الفاظ میں کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور اس کے معانی اور مطالب بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ بات چھوٹی سی ہوتی تھی لیکن مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوا کرتا تھا، جس کو دریا بکوزا یا گجراتی میں گاگر میں ساگر کہا جاتا ہے۔ انہی جوامع الکلم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ ایک بہت بڑے محدث امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ترتیب دی ہوئی حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد ہے، جس کا نام آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ ہمارے مدارس عربیہ میں تعلیم کا جو آخری سال ہے اس میں حدیث کی کتابیں جو صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں ان میں ایک کتاب سنن ابو داؤد ہے۔ اس کے مؤلف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ہیں۔ ان کا علم حدیث میں بڑا اونچا مقام تھا، اور تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا اونچا تھا۔ اس زمانے میں کاغذات وغیرہ رکھنے کے لیے جیب آستین کے اندر ہوا کرتی تھی۔ ان کی ایک آستین جس میں جیب تھی وہ تو بڑی تھی،
اور دوسری آستین جس میں جیب نہیں تھی وہ چھوٹی تھی، کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک طرح کی فضول خرچی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی کشتی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ایک کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کو چھینک آوے تو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جو آدمی اس کی اس الحمدللہ کو سنے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ چھینک کھانے والے کے لیے الحمدللہ کہنا تو سنت ہے، واجب نہیں کہے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس نے الحمدللہ کہی تو سننے والے کے لیے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آگے ایک ادب یہ بھی ہے، جب سننے والا یرحمک اللہ کہے تو چھینک کھانے والا اس کے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اور تمہارا حال درست فرمائے۔ تو ایک آدمی کنارے پر کھڑا تھا جہاں سے امام ابو داؤد کی یہ کشتی گزری، اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا۔ اب یہ ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں اس سے پہلے ان کا جہاز تیزی سے آگے نکل گیا۔ ایک بات اور بھی یاد رہے کہ چھینک کھانے والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یا سلام کرنے والے کے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جس نے چھینک کھائی ہے یا سلام کیا ہے اس کے کانوں تک جواب کی آواز پہنچے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ آواز پہنچے گی، وہ سنے گا تو ہی یہ حق ادا ہوگا۔ آپ اپنے من ہی من کے اندر بول دیں گے یا اتنا آہستہ بولیں گے کہ اس کے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو یہ واجب ادا نہ ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جس کشتی میں سوار تھے وہ ذرا تیزی سے چل رہی تھی، اس نے چھینک کھانے کے بعد جب الحمدللہ کہا اور یرحمک اللہ کہنے کا وقت آیا تو وہ جہاز اتنا دور جا چکا تھا کہ امام ابو داؤد کو یہ خیال ہوا کہ اب اگر میں یرحمک اللہ کہوں گا تو اس کی آواز اس چھینک کھانے والے تک نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے اس بڑی کشتی میں سے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی۔ جیسے آج کل اسٹیمروں میں جو سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر ان کو دریا میں ڈال کر کام لیا جا سکے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ بڑے جہاز میں چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی تھی کہ جس میں ایک دو آدمی سوار ہو سکیں، چپو سے چلائی جاتی تھی۔ امام ابو داؤد نے وہ چھوٹی کشتی 1 درہم میں کرائے پر لی، نیچے اتاری اور اس پر سوار ہو کر کنارے پر جا کر اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہا اور واپس اپنے جہاز میں آ کر سوار ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اور وہ کہنے والا فرشتہ تھا کہ امام ابو داؤد نے 1 درہم میں جنت خرید لی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے، اور تقویٰ اور طہارت میں بھی۔ ان کا ایک مقولہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے حالات لکھنے والے دوسرے علماء نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں حاصل کی، اور 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر کے انتخاب کر کے 4800 حدیثیں اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر مختلف عنوانات کے ماتحت مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یکفی الانسان لدینہ من ذالک 4 احادیث، ایک انسان کے لیے اس کی دینداری کے واسطے اور اس کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بننے کے واسطے حدیث کے اس مجموعے میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کو اختیار کر لے اور ان پر عمل کا اہتمام کر لے تو اس کی نجات اور دینداری کے لیے کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، یعنی آدمی جیسی نیت کر کے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث، لا یکون المرء مومنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، یہ کہ کوئی آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا یعنی جہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے وہ بھی صاف اور واضح ہیں، جو حرام کی گئی ہیں وہ بھی صاف اور واضح ہیں، اور ان کے بیچ میں کچھ ایسی مشتبہ چیزیں ہیں جن کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، علت والی علت بھی پائی جاتی ہے اور حرمت والی بھی، جن کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہاں جو علم والے ہیں، جنہوں نے علم کے اندر پختگی حاصل کی ہے، وہ البتہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ 4 روایتیں ایک آدمی کی دینداری کے لیے کافی ہیں۔ گویا امام ابو داؤد نے ان 4 احادیث کو پورے ذخیرہ حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ بتایا۔ ان سے پہلے امام ابو حنیفہ نے بھی اپنے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو جو نصیحت فرمائی، اس میں امام صاحب نے پورے ذخیرہ حدیث کا نچوڑ 5 حدیثوں کو بتایا تھا، جن میں سے 4 یہی ہیں اور 5ویں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے کو نقل فرما کر اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ شعبہ عبادت کے لیے کافی ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ نیت کی درستگی پر موقوف ہیں، اور دوسری الحلال بین، یہ معاملات کی درستگی کے لیے ہے، اور تیسری لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ، یہ معاشرت کی درستگی کے لیے کافی ہے، اور یہ حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ لایانی کیا ہے؟ علماء اور حدیث کی شرح کرنے والے لایانی کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ بات یا وہ کام جس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں، ایسا کام اور ایسی بات لایانی کہلاتی ہے۔ گویا جس بات اور کام کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوتا ہو وہ لایانی ہے۔ یہ عام طور پر لایانی کی تفسیر کتابوں کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں ایک میزبان کے گھر جانا ہوا۔ آج کل کا حال ہم جانتے ہیں کہ گھر کے اندر بہت ساری چیزیں شو اور دکھاوے کے واسطے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان صاحب کے گھر میں 2 کونے میں 2 اونچے مٹکے رکھے ہوئے تھے جن کو پوٹ کہتے ہیں۔ اس پر حضرت نے صاحب خانہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پوٹ ہے۔ پوچھا یہ کیا کام آتے ہیں؟ تو بتایا کہ ویسے ہی دکھاوے کے لیے ہے۔ اس پر حضرت نے بڑا جامع اور عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ لایانی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بات اور کام۔ آج پتہ چلا کہ چیزیں بھی لایانی ہوتی ہیں، اس میں چیزیں بھی داخل ہو گئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب لایانی چیزوں کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ اب تو جو نئے مکانات تعمیر ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ فرنیچر کی ترتیب دینے والا، اس کا نقشہ بنانے والا انٹیریئر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے۔ مکان کے اندر ساری ضرورتیں آ چکی ہیں، لیکن محض مکان کے اندر زیب و زینت اور شو کے لیے ٹیبل کہاں رکھیں گے، کرسی کہاں ہوگی، لوگ اس کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے خاندان کے لوگ بلڈرز ہیں،
مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ بیرون ملک کے اندر باپ بیٹا ڈاکٹر ہیں، انہوں نے 2 فلیٹ خریدے، ایک فلیٹ کی قیمت 2 کروڑ ہے۔ کہا کہ فلیٹ کی قیمت تو 2 کروڑ، لیکن اس کے اندر فرنیچر اور انٹیریئر 5 کروڑ کا۔ میں تو سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ دیکھو یہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو لوگ کیسے ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اور آپ لوگوں نے فضائل صدقات میں سنا بھی ہوگا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حدیث بیان کی ہے وہاں اس میں ایک حدیث پیش کی ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 50، کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور انسان کے قدم نہیں ہٹ پائیں گے یہاں تک کہ اس کو 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال یہ ہوں گے، ان مالی من این اکتسبہ و فیما انفقہ، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، ایک سوال ہوگا کہ کہاں سے اس کو کمایا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر اس کو خرچ کیا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ حلال طریقے سے کمایا ہے، اب مولوی صاحب ہم جس طریقے سے چاہیں خرچ کریں، شادیوں کے اندر منڈپ بناتے ہیں تو اس کے اندر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں تو ایک آدمی کے اوپر کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے، حالانکہ کل کو مال کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور خود ایک ایسی عبادت ہے جو نماز جیسی عبادت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام اس کے اندر بھی پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے روکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضو فرما رہے تھے اور انہوں نے کچھ زیادہ پانی استعمال کر لیا۔ اس زمانے میں ویسے بھی پانی کچھ زیادہ مقدار میں ہوا نہیں کرتا تھا۔ دور نبوت کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، تو انہوں نے کچھ زیادہ پانی استعمال کر لیا، تو یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ پانی کی فضول خرچی کیسی، یعنی اتنا زیادہ پانی استعمال کیوں کرتے ہو؟ 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اگر کوئی شخص 4 مرتبہ دھوئے گا تو یہ فضول خرچی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تنبیہ کی، کیونکہ معاملہ وضو کا تھا، اس لیے وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ وضو ہے، عبادت ہے، تو آدمی اگر اس کے اندر کچھ زیادہ استعمال کر لے تو ثواب زیادہ ہی ملنا چاہیے، آدمی ایسا ہی سوچتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، افی الوضوء صرف، یہ اللہ کے رسول کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہے؟ یعنی کوئی آدمی زیادہ پانی استعمال کر لے تو منع ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر بہنے والی نہر پر بیٹھ کر تم وضو کر رہے ہو تو بھی اگر ضرورت سے زیادہ تم نے پانی استعمال کیا تو اسراف ہے۔ اسلام جب وضو جیسی عبادت میں فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا تو دوسری چیزوں میں اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ جماعت میں جاتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو اس میں 6 نمبر ہیں، اس میں ایک اضافہ ہے ترک لایانی، کہ آدمی ان 6 کاموں کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرے کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچاوے۔ کوئی زائد چیز جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی، اسلام اس کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس 3 بستر ہونے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی تو بہت ساری حدیثیں ہیں، گویا آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ جس چیز کو بھی اپنے پاس جمع کرے گا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہمارے زمانے میں لایانی میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی چیزوں کا کام اور باتیں تو تھی ہی، یہ بھی اس میں ایک چیز بڑھ گئی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے، ہمیں اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو بات بولنے جا رہے ہیں، سوچئے کہ ہماری اس بات سے کوئی
آخرت کا یا دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہے ٹھیک ہے بولیے، یا اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی حال ہے کاموں کا بھی اور باتوں کا بھی، چیزوں کا بھی۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بے شمار کام ایسے ہیں جو نہ دینی اعتبار سے ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہیں، نہ دینی اور نہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اس کا کوئی مطلب ہے۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوان طبقے میں کرکٹ کا شوق پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کرکٹ کے ساتھ تعلق اور محبت کی وجہ سے ان کرکٹروں کے ساتھ بھی، کھلاڑیوں کے ساتھ بھی محبت اور تعلق کا ہی عالم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی اس کھلاڑی کے متعلق کوئی آڑی بات بول دے تو ہمارا یہ نوجوان آستین چڑھا کر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس کے باپ کو کوئی 2 گالیاں دے تو وہ چپ رہے گا، لیکن اس کھلاڑی کے بارے میں ایسی بات سننے کا روادار نہیں ہوگا۔ ایسی محبت ان کی ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ نعوذ باللہ، غلط نہیں کہوں گا، دین کے معاملے میں کوئی ایسی نامناسب بات کہتا ہے تو اس کی یعنی اس نوجوان کی ایمانی غیرت میں جوش پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کھلاڑیوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے، اور ان کے ساتھ اس محبت کے نتیجے میں ہر چیز میں ان کی نقلیں ہوتی ہیں، چلنے میں، بولنے میں، لباس میں، ہر چیز میں۔ یہ کھلاڑی کون ہیں؟ کوئی بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی بڑی تعداد تو وہ ہے جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی کون ہیں؟ کون سے اہل اللہ ہیں؟ ان کی بڑی تعداد بھی وہ ہے جو فاسق ہے۔ تو کفار اور فساق کی محبت اپنے دلوں کے اندر جمانا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ ان کھلاڑیوں کی محبت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے نوجوانوں کا لباس، ان کی چال ڈھال، ان کے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، ہر چیز میں ان کی نقالی ہوتی ہے۔ کوئی جا رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کوئی نیا آدمی ہے وہ نہیں جانتا، وہ پوچھے گا بھائی ایسا کیوں چلتا ہے؟ تو جانکار ہے وہ بتائے گا کہ یہ تو فلانے کی اسٹائل ہے۔ ارے ہمارے دلوں میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسٹائل گھر کر جانی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کے پاس اپنا ایلچی بنا کر ایک پیغام دے کر بھیجا تھا۔ جب وہ جانے لگے ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، تو ان کے قبیلے کے لوگ مکے میں زیادہ تھے، زیادہ قوت والے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کا آدمی آ رہا ہے، یہ ان کے لیے عزت کی چیز تھی۔ وہ سب باقاعدہ ہتھیار لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے مکہ سے باہر آئے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ان کو ساتھ لے کر گئے کہ کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، تم جو چاہو کرو، کیونکہ بڑا خطرہ تھا۔ خیر انہوں نے مکہ کے سرداروں کو پیغام پہنچایا، وہاں جو کمزور مسلمان تھے ان کو پیغام دیا گیا تھا وہ بھی پہنچایا۔ جب فارغ ہو گئے تو یہ بات کہنی تھی مجھے کہ جس وقت ان کو ان کے قبیلے والے لے جا رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آدھی پنڈلی تک اپنی لنگی رکھتے تھے۔ اب مکے والوں کا فیشن اور اسٹائل اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے تھے، زمین سے گھسٹتی تھی، اس طرح پہننے کی عادت تھی، اور اس کو فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اس سے ذرا اوپر لنگی پہنے تو اس کو حقیر سمجھتے تھے، اس کو ذلیل سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل کے جو اسٹائل ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی کرے، جیسے ہم لوگ آدھی پنڈلی تک لنگی پہنتے ہیں تو یہ فیشن پرست لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ کون آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی آدھی پنڈلی پر ہے، تو کہا دیکھو عثمان، تم مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھریوں اور سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اور وہاں کا فیشن یہ ہے، ان کے یہاں لنگی
اوپر رکھنا ذلت کی چیز ہے، اور تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، اور وہ ایسے آدمی کو جس کی لنگی اس طرح آدھی پنڈلی پر ہو بہت حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنی لنگی ذرا نیچی کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا ہاکذا حضرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی باندھنے کا انداز اور اسٹائل یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی بھی اسی طرح ہوتی ہے، میں اپنی لنگیوں کو ذرا بھی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ تھا وہ جذبہ، یہ وہ محبت تھی۔ آج ہمارے اندر اس ایمانی غیرت کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہماری جو رسوائی ہو رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ کل پورا کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین، سلما لأولیائک وحربا لأعدائک، نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک۔ اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالعلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اللہم لا تنزی منا صالح ما آتیتنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم آحسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ محض اپنے فضل و کرم سے تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور تیرے نیک اور مقبول بندوں نے اے اللہ ان اوقات کو جس طرح گزارا، اے اللہ جن اعمال صالحہ سے ان کو آباد کیا، اے اللہ ہمیں بھی ان اوقات کو اسی طرح گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ایک لمحے کو بھی ضائع ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ تو نے محض اپنے فضل سے جب یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو اے اللہ مزید کرم کرتے ہوئے اے اللہ ان اوقات کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ لغویات سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی معصیت سے اور غفلت سے حفاظت فرما۔ کوئی لمحہ اے اللہ غفلت اور معصیت کے ساتھ گزرنے نہ پائے، اللہ اس کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ یہ بلا جو اس وقت کائنات پر مسلط ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو اٹھا لے۔ اے اللہ جو بندے اس میں گرفتار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں، اے اللہ آئندہ بھی ان کی حفاظت فرما، اور جو اس بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچہ بنا دے، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور عطا جزیل سے نواز دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔